شاہ حویلی آج کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی مہک تھی اور زنان خانے میں ڈھولک کی تھاپ پر گانے گائے جا رہے تھے، لیکن ماریہ کا دل وہاں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان مردان خانے کی طرف تھا، جہاں سے شور اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اصل رونق تو وہیں تھی۔ ڈھول کی اونچی تھاپ پر مردوں کے بھنگڑے ڈالنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کوئی زوردار نعرہ بلند کرتا تو ماریہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بس کسی طرح وہاں پہنچ اور دیکھ لے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ایک خواب ہی تھا۔ وہ شاہ خاندان کی اپنی بیٹی تو تھی نہیں، وہ تو ملک خاندان کی یتیم لڑکی تھی جو ماں باپ کے حادثے کے بعد چچا کے پاس گاؤں رہنے آئی تھی، اور آج ان کی طرف سے ہی شاہ خاندان کی شادی اٹینڈ کر رہی تھی۔ یار، کیا وہاں پر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس نے اپنے برابر میں بیٹھی اپنی کزن زرمینہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ قسم سے میرا بہت دل چاہ رہا ہے، اسے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ زرمینہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی اور اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، خاموشی سے یہاں پر بیٹھی رہو۔ اگر سردار احتشام شاہ نے تمہیں وہاں پر دیکھ لیا تو وہ تمہارا دماغ درست کر دیں گے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے، میں کسی سردار احتشام سے ڈرتی ورتی نہیں۔ جہاں تک سوال وہاں پر جانے کا ہے تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ماریہ نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو پھر جاؤ اور جا کر دیکھو، لیکن مجھے تنگ مت کرو۔ ابا کو پتہ چل گیا تو میری ٹانگیں توڑ کر مجھے گھر پر بٹھا دیں گے۔ یہ کہہ کر زرمینہ دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ یار، تم کس طرح کی کزن ہو؟ اچھا ٹھیک، میرے ساتھ مت چلنا، لیکن سیڑھیوں تک تو ساتھ آؤ نا۔ تم بس نیچے کھڑی ہو کر پہرا دینا، جیسے ہی حویلی کا کوئی فرد آئے تم نے بس مجھے آواز دینی اور میں بھاگ کر نیچے آ جاؤں گی، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ زرمینہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں عورتوں سے نظریں بچاتی چھت پر جانے والی سیڑھیوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جیسے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا ویسے ہی ہوا۔ زرمینہ نیچے ٹھہر گئی تھی جبکہ ماریہ خوشی سے چہکتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ وہاں سے مردان خانے کا سارا منظر واضح ہو رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ سب تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہینڈسم۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی سے نکلنے والی چیخ کا گلا دباتے ہوئے کہا۔ سردار احتشام شام جو اس وقت چھت پر ہی موجود تھا اور امپورٹنٹ کال کر رہا تھا، وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے بعد سن ہو کر احتشام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرتا، ماریہ نے دوبارہ سے چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ ویسے یہ سردار احتشام شاہ کہیں پر نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے اپنی محبوبہ کی تعریفیں کرنے میں مصروف ہوگا۔ اس بات پر خود ہی کھیکھی کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف احتشام نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے تھے اور بازو لپیٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب محترمہ پلٹیں۔ یا میرے اللہ، اگر ان ہینڈسم لڑکوں میں سے ایک لڑکا مجھے مل جائے تو قسم سے زندگی کا تو سواد ہی آ جائے گا۔ اف اللہ جی، دیکھو تو سارے ٹرکش ہیرو معلوم ہو رہے ہیں۔ سردار احتشام سے بہتر تو یہ کالے کپڑوں والا ہے۔ دراصل وہ اس وقت احتشام کے چچا کے بیٹے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھی اور اس کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر گھور رہی تھی کہ اسی وقت ہی احمد نے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں ملی، پھر کیا تھا؟ ماریہ خوف سے فوراً سے پیچھے کی طرف پلٹی اور اچانک ہی اس کا سر بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، احتشام نے فوراً اسے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اسے نیچے کی طرف گرا دیا۔ ماریہ کا سر زمین سے لگنے سے پہلے احتشام نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ لیا۔ اب منظر ایسا تھا کہ ماریہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور احتشام اس پر سایہ فگن تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ چند دیر اندھیرے میں گھورنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس وقت احتشام شاہ کی دسترس میں ہے اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ احتشام کا چہرہ اس کے خوبصورت نقوش میں الجھ گیا۔ تو تم کون؟ اس کے لب خولے سے پھڑ پھڑائے۔ جواب دینے کے بجائے ماریہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، پلیز اٹھیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ یہ سن کر احتشام تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا
اور سے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں پر عورتوں کا آنا سختی سے منع ہے؟ یہ سن کر ماریا نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے یہاں کی کسی بھی روایت کے بارے میں نہیں پتا۔ حیرت کی بات ہے، تم یہاں کی روایت نہیں جانتی، لیکن احتشام شاہ کی زندگی اور اس کی محبوبہ کے بارے میں تمہیں ساری خبر ہے۔ اس کا طنز میں ڈوبا تیر سیدھا ماریا کے سینے میں جا کر لگا تھا۔ وہ اسے نظریں چرا کر رہ گئی۔ وہ آپ کی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ وہ اس وقت حد سے زیادہ کنفیوز اور شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس سردار کی شان میں وہ زمین آسمان کے قلابے ملا رہی تھی، وہ اس کے سر پر کسی دیو کی طرح مسلط ہو جائے گا۔ تم میرے لیے مکمل طور پر اجنبی ہو اور سب سے بڑھ کر ایک عورت ہو۔ میں عورتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ ابھی اور اسی وقت نیچے جاؤ۔ اگر دوبارہ تم مجھے اس جگہ پر نظر آئیں تو اگلی بار تہ خانے میں بیٹھی دیواروں کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوگی، اور وہاں پر تمہیں کوئی بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ماریا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی، لیکن دوبارہ سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، احتشام نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا اور اس کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ماریا کی پشت زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی، جبکہ احتشام کا ہاتھ اس کے سینے کے نرم حصوں پر جمع ہوا تھا۔ دونوں ہی اپنی جگہ پر بہت زیادہ آکورڈ فیل کر رہے تھے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد ماریا دم دبا کر وہاں سے بھاگی، جبکہ احتشام اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ کیا واقعی سب کو لگتا ہے کہ میری کوئی محبوبہ؟ اس نے اپنی داڑھی میں کھجلی کرتے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن پھر اسی سوال پر لعنت بھیج کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ زنان خانے سے گزرتے وقت اس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، جبکہ لڑکیاں تو اس پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ادھر ماریا کا دل بھی اتنی زوروں زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ احتشام کو دیکھ کر اس کا غصہ دوبارہ سے عود آیا تھا۔ آخر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ بڑا آیا مجھے تہ خانے میں بند کرنے والا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کے بعد وہ زرمینہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے اس کو اپنے اور احتشام والے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ فوراً سے اس کے چچا جان کو شکایت لگا دے گی۔ وہ دونوں دوستیں تو تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ماریا اپنی پرسنل باتیں شیئر کرنے سے کتراتی تھی۔ لیکن احتشام نے دروازے سے نکلتے وقت ایک بار نظریں اٹھا کر ماریا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد ماریا نے نہ تو بارات کے ایونٹ میں شرکت کی اور نہ ہی ولیمے پر گئی تھی۔ دراصل اس کا لاسٹ پریکٹیکل رہ گیا تھا اور پیپر دینے کے لیے اسے واپس شہر جانا تھا۔ اسے اپنے چچا جان سے بات کی تو انہوں نے صاف بہانہ بنا دیا کہ وہ بہت مصروف ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے گاڑی دینے سے بھی منع کر دیا۔ یہ سن کر ماریا کو افسوس تو بہت ہوا، لیکن وہ ان سے بحث کر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا اس نے باہر کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ جلد از جلد یہاں سے نکلنے کا تھا، ورنہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ یہاں پر رہی تو اس کی زندگی بھی روایتی عورتوں کی طرح بن جائے گی، جو ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں اور ان کے جوتے بھی کھاتی ہیں، اور ویسے بھی اسے گاؤں کے ماحول سے حد سے زیادہ کوفت محسوس ہوتی تھی۔ یہاں پر بھی وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔ اس دن مجبوراً اسے بس اسٹیشن پر جانا پڑا، جو کہ گاؤں کا واحد اسٹیشن تھا۔ اس دن شدید گرمی تھی اور وہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھے۔ اسے کھڑے بھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اسے ایک آدمی نے بتایا کہ آج کی بس تو گھنٹہ پہلے گزر گئی اور اب دوبارہ کوئی بس نہیں آئے گی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ماریا کی ٹینشن کی وجہ سے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پریکٹیکل فیل کرنے کا مطلب تھا پورا سبجیکٹ فیل کرنا۔ اس نے فوراً نکالا اور چچا جان کو کال ملائی۔ اس کی بات سن کر وہ نارمل سے انداز میں بولے، ارے ماریا بیٹا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ عورتوں کے لیے پڑھائی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ کل کو کرنی تو تم نے شادی ہے اور بچے سنبھالنے ہو، تو کیوں خود کو اتنا زیادہ ہلکان کر رہی ہو؟ میری مانو تو گھر واپس آ جاؤ، کیونکہ میں تو اب ویسے بھی کافی دور نکل آیا ہوں۔ میں تو گاڑی موڑ نہیں سکتا۔
اتنا کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ ماریا کی آنکھیں بے بسی کے مارے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس وقت اسے ہر چیز سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں پر کھڑی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے دور سے بلیک کلر کی پراڈو آتی دکھائی دی۔ اسے فوراً سے اپنے ہاتھ زور زور سے ہلانے شروع کر دیا۔ جب گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ ماریا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، لیکن اپنے آپ کو کمپوز کر کے وہ فوراً سے اجازت لیے بغیر ہی فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ احتشام شاہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے آپ کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں کہا۔ ماریا نے فوراً سے اس کی جانب اپنا رخ پھیرا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ نے مجھے لفٹ نہ دینی ہوتی تو آپ کبھی بھی گاڑی نہ روکتے۔ خیر ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پلیز پلیز مجھے میرے کالج ڈراپ کر دیں، میرا پریکٹیکل ہے، میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر اپنے ننھے ہاتھ احتشام کے سامنے جوڑ دیے، جبکہ وہ اس لڑکی کی حرکتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکی اس گاؤں کی نہیں، ورنہ وہ کبھی بھی ایسی جرت نہ کرتی۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ ماریا تو شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے پکڑ کر گاڑی سے کھینچ کر نہیں اتارا تھا۔ میں آپ سے کیوں ڈروں گی؟ آپ تو اس قدر حسین، ہینڈسم اور خوبصورت سے شہزادے ہیں۔ ماریا جو کہ کل اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، آج اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا۔ فکر مت کرو، اگر تم میری برائی بھی کرو گی نا تب بھی میں تمہیں گاڑی سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ عورتوں سے بدلے لیتا پھروں۔ اس کی یہ بات ماریا کے دل پر جا کر لگی۔ اس کے علاوہ بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے۔ ویسے تمہیں کیسے پتا کہ میری ایک محبوبہ؟ جو سوال احتشام کو کل رات سے تنگ کر رہا تھا، وہ بالآخر اس نے موقع دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ ماریا ایک بار پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلا کر ہنسنے لگے۔ یہ تو جو بھی آپ کو دیکھے گا اندازہ لگا لے گا۔ جیسے میں نے آپ کے بارے میں یہی سنا ہے کہ آپ لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یہاں پر گاؤں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے خدمت پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ احتشام کو پتہ چل گیا کہ وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ تو مسٹر احتشام، جو شخص لندن میں اتنا عرصہ گزار کر آیا ہو اور یہ کہے کہ وہ سنگل ہے، اس کی کوئی محبوبہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اسے فوراً سے اپنے لبوں پر انگلی رکھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک سردار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ احتشام کا چہرہ بھی یکدم سرخ ہو گیا۔ دوبارہ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ کل تم ملک خاندان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کیا تم ان کے رشتہ دار ہو؟ ماریا خوف کے مارے زور و شور سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میرا اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہوتا تو ابھی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی ہوتی، روڈ پر خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ خبر اس کے چچا تک پہنچ گئی تو وہ واقعی میں اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے گھر پر بٹھا دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اتنا بڑا جھوٹ اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ احتشام نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں لینے کے لیے بھی آ سکتا ہوں۔ جب وہ گاڑی سے اتر رہی تھی تو وہ رسانیت بھرے انداز میں بولا تو ماریا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کیا آپ سب لڑکیوں کو اسی طرح ہی سے آفر کرتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں لڑکیوں کو لفٹ ہی نہیں دیتا، اور اگر بدقسمتی سے وہ زبردستی میری گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آفر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی گاڑی زن سے بھگا کر چلا گیا تھا، جبکہ ماریا مسکراتے ہوئے پریکٹیکل دینے کے لیے چلی گئی۔ احتشام کی طرف سے اسے زرمینہ سے جو بھی باتیں سننے کو ملی آج جھوٹی ثابت ہو گئیں، کیونکہ وہ شخص نہ تو حسن پرست تھا، نہ ہی عورتوں کا استعمال کرنے والا ظالم انسان۔ وہ تو عورتوں کی حد سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے اس نے ماریا کو ایک بار بھی انکمفرٹیبل نہیں ہونے دیا تھا۔ پیپر دیکھ کر جب وہ باہر نکلی تو وہ وہاں پر کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ماریا کو اچھی خاصی مایوسی ہوئی تھی اور اسے خوار ہو کر گاؤں واپس آنا پڑا تھا۔ حویلی میں جب وہ پہنچی تو کسی نے بھی اس سے اس کے پیپر کے حوالے سے سوال نہیں کیا، نہ ہی کسی نے اس سے یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ وہ وہاں پر گئی کیسے تھی۔ ماریا کو ایک بار پھر سے ان لوگوں سے کوفت سی محسوس ہونے لگی، جبکہ دوسری طرف موجود احتشام کا دل پہلی بار کسی لڑکی سے متاثر ہوا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک ماریا اس کے حواسوں پر چھائی رہی۔
اس کی موہنی سی صورت احتشام کو ایک پل کے لیے بھی سکون کا سانس لینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آخر کوئی عورت اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہے یا رب؟ وہ بے ساختہ یہ سوال کر بیٹھا۔ اس کو اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے ماریہ سے کوئی کانٹیکٹ نمبر کیوں نہیں لیا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے تو دوبارہ ماریہ سے اس کے خاندان کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا۔ یا میرے اللہ، اب میں اس لڑکی کو کہاں پر تلاش کروں؟ ایک شام احتشام ڈیرے سے واپس آ رہا تھا تو اس کا دھیان بار بار بھٹک کر ماریہ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے روڈ کے اس کنارے پر دو لڑکیاں کھڑی نظر آئیں، جس میں سے ایک دوسری کی تصویر لے رہی تھی۔ یار ایسے نہیں لو، ایستھیٹک سی تصویر لو، میں نے انسٹاگرام پر سٹوری ڈالنی ہے، دیکھو پیچھے سے ایک ہیپ بھی آنے چاہیے۔ ماریہ کی بات سن کر زرمینہ جھنجھلا اٹھی۔ یار قسم سے اگر میری سورج انکل سے ذرا سی بھی دوستی ہوتی تو میں ان کو کہہ دیتی کہ اس وقت نکل آئیں، تو پھر یہ کھیت بھی اس تصویر میں آ جاتے۔ چونکہ حد سے زیادہ اندھیرا تھا اور موبائل کے فلیش بھی بمشکل ماریہ کے چہرے کو کور کر رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی کہ وہی جانی پہچانی پراڈو ان کے تھوڑے سے فاصلے پر رکی۔ ماریہ کا دل زوروں سے دھڑکا اور اس پر اس کا لال انگارا ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر احتشام نے بھی دل ہی دل میں اپنے آپ سے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ واقعی میں اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا تو زرمینہ نے فوراً سے اپنے چہرے کو دوپٹے کی مدد سے چھپا لیا۔ اوئے زیادہ کیترینہ کیف نہ بن، نقاب کر، زرمینہ ماریہ کو چٹکی کاٹتے ہوئے بولی تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ احتشام بھی ایک پل کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے زرمینہ کو دیکھا تو وہ بیچاری بھی حیران رہ گئی، جبکہ ماریہ زرمینہ کے پیچھے چھپنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں احتشام کو اشارے سے کہہ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا کہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے۔ آپ لوگ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس وقت آپ لوگوں کا یہاں آنا ٹھیک نہیں، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ چلے میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے رسانیت بھرے انداز میں ان دونوں کو آفر کی تو ماریہ کے بولنے سے پہلے ہی زرمینہ بول پڑی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں سردار جی، ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ احتشام نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ آپ بلا وجہ ضد کر رہی ہیں، چلیں گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے میرے دل کو بھی تسلی ہوگی۔ اصل میں وہ تسلی سے بھی زیادہ شدت سے یہ چاہ رہا تھا کہ اسے ماریہ کے گھر کا پتہ مل جائے یا ایک چھوٹی سی نشانی مل جائے جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھا سکے۔ لیکن وہ دونوں بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ زرمینہ کو اپنے باپ کا ڈر تھا تو ماریہ کو اپنی غلطی کے پکڑے جانے کا خوف تھا۔ ان دونوں نے صاف انکار کر دینا تھا اور اپنا سر جھکا کر فوراً سے گلیوں میں گھس گئی۔ احتشام بھی ان کے پیچھے گیا، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں یوں غائب ہو گئی جیسے وہاں پر ان کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ احتشام کو تب بھی اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکا تھا، جبکہ ادھر ماریہ رات اپنے بیڈ پر لیٹی بے چینی کے مارے مسلسل کروٹیں بدلتی جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، کہیں میرا اس شخص پر دل تو نہیں آ گیا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تو اس کا دل فوراً ہی لبیک کہنے لگا، جبکہ دوسری طرف احتشام بھی اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کے لیے اس نے اپنی کزن سے شادی کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے دادا کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ شخص خاندان کی نہیں ہے۔ دادا جان یہ سن کر پہلے چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، لیکن پھر اعلیٰ ظرفی کی نمائش کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکی خاندانی ہونی چاہیے۔ سن کر احتشام کے لب کھل اٹھے تھے۔ اس شام اس کا اسی محلے میں جانے کا ارادہ تھا، لیکن اس سے پہلے ایک حادثہ پیش آ گیا جو کہ شاہ خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ احتشام کے چھوٹے سوتیلے بھائی فیروز کا قتل ہو گیا تھا، جو کہ ملک حیات کے بیٹے جنید سے ہوا تھا۔ ملک حیات نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو فرار کر دیا تھا۔ دوسری طرف احتشام کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس پل عاشقی کا بھوت بھی اس کے دماغ سے اتر گیا۔ اسے صرف اور صرف اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا، جو کہ اس کے مطابق صرف اور صرف خون تھا۔ دادا جان بھی جو صبح اپنے پوتے کی نئی زندگی کی شروعات کے لیے خوش ہو رہے تھے، اب ان کے کاندھے جھک گئے تھے اور ان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ دوسری طرف ملک حیات کے گھر میں بھی اس وقت قیامت برپا تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے اگر انہوں نے بیٹا نہ دیا تو احتشام کے دادا سردار شہباز شاہ ان سے ان کی بیٹی کا مطالبہ کریں گے، جو کہ ان کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔
ان کی نظریں بار بار بھٹک کر ماریے کے چہرے پر جا کر رک رہی تھیں، جو کہ اس سب سے پہلے ہی حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اسی وجہ سے ہی گاؤں سے شدید نفرت تھی، کیونکہ یہاں کے اندھے قانون اسے خوفزدہ کر دیتے تھے۔ اس نے اسی شام اپنی خالہ جان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن گارڈ نے اسے دروازے پر ہی روک لیا، اور تب اس پر راز آشکار ہوا کہ قتل کے بدلے وہ شاہ خاندان میں ونی ہو کر جائے گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ دوسری طرف جب پنچایت بیٹھی تو ملک حیات نے فوراً سے ونی کی پیشکش کی، لیکن احتشام شاہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ مجھے آپ سے اس قدر بزدلی اور بے غیرتی کی امید نہیں تھی ملک حیات، احتشام کی آواز میں گرج تھی۔ تم خون کا بدلہ ایک معصوم لڑکی کی بربادی سے چکانا چاہتے ہو؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ فیروز میرا بھائی ہے، اس کا قاتل جنید ہے، کوئی لڑکی نہیں۔ مجھے تمہاری یہ ونی والی پیشکش ہرگز قبول نہیں۔ یہ فرسودہ روایات میں کسی بھی صورت آگے نہیں چلاؤں گا۔ پنچایت کے بڑوں نے آپس میں سرگوشیاں کی اور پھر ایک تلخ فیصلہ سنایا۔ اگر ایک ہفتے کے اندر جنید کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے نہ کیا گیا تو ملک حیات اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر شاہ خاندان کے سپرد کرنے کا پابند ہوگا۔ احتشام یہ فیصلہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ غصے کے عالم میں حویلی لوٹا اور اپنے دادا سردار شہباز شاہ کے سامنے غصے سے پھٹ پڑا۔ دادا جان، یہ کیا تماشا ہے؟ کیا میرے بھائی کا خون اتنا سستا ہے؟ مجھے یہ روایت قبول نہیں، نہ ہی میں پنچایت کے اس فیصلے کو مانتا ہوں کہ میری شادی کا فیصلہ وہ بوڑھے لوگ کریں جو وقت کے ساتھ چلنا بھی نہیں جانتے۔ دادا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ ہمارے قبیلے اور ہماری عزت کا معاملہ ہے، ہم روایت سے نہیں کٹ سکتے۔ یہ سن کر احتشام کی نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے ماریہ کا چہرہ گھومنے لگا تھا، جس نے پہلی بار اس کے دل پر محبت کی دستک دی تھی۔ پہلے اپنے بھائی کو کھونا اور پھر اپنی محبت سے دستبردار ہونا، یہ واقعتاً اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے، گاؤں کے ہر کونے، ہر ڈیرے، ہر راستے کی تلاشی لی تاکہ جنید کو ڈھونڈ نکالے اور اپنی محبت بچا سکے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا چکا تھا، لیکن وقت جیسے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، جنید کا کہیں پتہ نہ چلا۔ پنچایت کا فیصلہ اٹل رہا۔ قسمت کا کھیل دیکھیں کہ جس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، اب اسی کے ساتھ بندھن میں بندھنے جا رہا تھا۔ لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تو ماریہ کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس بار شادی میں ویسا ڈھول، ویسی رونق نہیں تھی جو پہلے تھی۔ یوں لگ رہا تھا، اور کیسے ہوتی، ایک ہفتہ پہلے ہی تو یہاں سے جنازہ اٹھا تھا اور آج دوسرا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ لیکن اس جنازے میں فرق تھا، یہاں پر ماریہ کے ارمان دفن ہو رہے تھے، اس کا جسم نہیں۔ نکاح کے وقت جب احتشام اس کے سامنے آیا تو ماریہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اس طرح سے تو اس شخص کی زندگی میں شامل ہونا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی قاتل کی بہن کہلائی جاتی، اور وہ تو قاتل کی بہن بھی نہیں تھی، وہ تو بس اپنے چچا پر اعتبار کر کے کچھ وقت یہاں پر گزارنے کے لیے آئی تھی کہ شاید وہ اپنے ماں باپ کے غم کو بھول جائے۔ لیکن قسمت نے یہاں پر آ کر اسے ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ 2 دن پہلے اس نے یہ دعا تو مانگی تھی کہ احتشام شاہ میرا نصیب بن جائے، لیکن اس نے کبھی بھی ایسے نہیں سوچا تھا کہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اب شاہ حویلی میں ایک بہو بن کر نہیں بلکہ ونی بن کر جا رہی ہے، اور ونی میں آئی ہوئی عورتوں کو کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اب اسے اس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کیونکہ اس کے بابا نے اسے گاؤں اور اس سب چیزوں سے دور رکھا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اکلوتی بیٹی بھی اس سب کی بھینٹ چڑھ جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس کو گھونگھٹ ڈال کر احتشام کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ احتشام رات کو تھکا ہارا جب اندر داخل ہوا تو اس نازک سے وجود کو سر جھکا کر بیٹھے دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں داخل ہونے کی اور میرے بستر پر بیٹھنے کی؟ تم اس کی حقدار نہیں ہو۔ ماریہ کا دل تو کٹ کر رہ گیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اسے یہی نفرت جھیلنی پڑے گی۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی جو کہ احتشام کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔
اور اگلے ہی پل اس نے ماریا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے سے باہر پھینکا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ میرے سامنے میرے کمرے میں داخل ہونے اور مجھے اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں۔ میں تم جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ شور کی آواز سن کر احتشام کی سگی امی کومل بیگم بھاگتی ہوئی اوپر آئیں۔ ماریا کو زمین پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے فوراً سے ماریا کو اٹھایا اور غصے سے اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے بولی، یہ تمہاری عورت ہے، اس معاملے میں تمہیں اپنے رب سے خوف محسوس ہونا چاہیے۔ اماں جان، فی الحال میں کسی بھی قسم کی تبلیغ سننے کی پوزیشن میں نہیں، اور یہ میری عورت نہیں بلکہ قاتل کی بہن ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ احتشام کے بابا نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی انہوں نے خاندان کی عورت یعنی احتشام کی امی کومل بیگم سے کی تھی۔ وہ ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور دوسری شادی انہوں نے اپنے آفس میں کام کرنے والی سیکرٹری سے کی تھی جو کہ ان کے بیٹے کو جنم دیتے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو لے کر وہ واپس حویلی آ گئے تھے۔ فیروز کی پرورش انہوں نے کی تھی، لیکن کبھی بھی ان کے دل میں فیروز کے لیے ویسی محبت پیدا نہیں ہو سکی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ جب بھی وہ اس کو دیکھتی تو انہیں اپنی سوتن یاد آتی تھی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ انہیں فیروز کی موت پر افسوس نہیں ہوا تھا، ان کا دل دکھا تھا کیونکہ انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک رحم دل عورت بھی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے اس میں ماریا کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بس اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہے۔ ماریا نے اس سے بھی یہ بات چھپائی تھی کہ وہ ملک حیات کی سگی بیٹی نہیں۔ اس کے بعد ماریا نے بھی اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ وہ خود کو مزید بے مول نہیں کرے گی، نہ ہی احتشام کے سامنے جائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو حویلی کے کاموں میں حد سے زیادہ مصروف کر لیا۔ رات کے وقت وہ اتنی زیادہ تھک جاتی تھی کہ اس کے پاس کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ہمت ہی نہیں بچتی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر گرتی گہری نیند کی وادیوں میں چلی جاتی تھی۔ ایک صبح وہ کچن میں کھڑی سب لوگوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس دن احتشام حویلی میں ہی موجود تھا۔ وہ ملازموں کو جوس کا کہنے کے لیے کچن میں گیا۔ مجھے 1 گلاس مینگو شیک کا بنا کر دو، احتشام نے تیز لہجے میں کہا، اور وہیں پر ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ وہ بھی جاگنگ کر کے واپس آیا تھا۔ ماریا نے اس وقت چہرے پر نقاب نہیں کیا ہوا تھا اور وہ خود سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ احتشام نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ تم مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے 1 گلاس جوس کا بنا کر دو، کہ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب کی بار احتشام کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی، جسے سن کر دوسری ملازمہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں بولی، وہ صاحب جی رکیں، میں آپ کے لیے جوس بنا دیتی ہوں۔ تم کیوں بناؤ گی؟ یہ بنائے گی۔ احتشام نے اس کی پشت کو خون خار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے ماریا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ حد سے زیادہ غصے میں ہے۔ ادھر ملازمہ نے بے چارگی بھرے انداز میں جواب دیا، وہ صاحب جی یہ ماریا بیگم ہے جو ونی میں آئی ہیں، آپ نے ہی منع کیا تھا کہ یہ آپ کا کوئی بھی کام نہیں کریں گی۔ اتنا سننا تھا کہ احتشام نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ اسے اب یہ بھی سمجھا دو کہ جب میں گھر پر موجود ہوں تو یہ اپنے کمرے میں بند رہا کرے، کیونکہ میں اپنے گھر میں اس کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ماریا نے تکلیف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ صرف ایک بار جب قسمت اسے موقع دے گی تو احتشام کے ساتھ اپنے سارے حساب کتاب برابر کرے گی۔ اس کے دل میں احتشام کی جس محبت نے جنم لیا تھا وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے اپنا چہرہ جھکا کر بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد کومل بیگم نے ناگواری سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں جو تمہیں ہر حال میں پورے کرنے چاہیے۔ تم اپنے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی گنہگار کر رہے ہو۔ یہ سن کر احتشام نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے نزدیک جاؤں؟ میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے غصے سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے ماریا کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ نہ تو ماریا اسے مل رہی تھی، نہ ہی اس کا دل سکون پا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ماریا نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا اور اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ 6 سال کا عرصہ بہت ہی تیزی سے گزر گیا تھا۔ اس دوران احتشام 2 سالوں کے لیے لندن بھی گیا تھا۔
اور ابھی بھی وہ زیادہ تر وقت اسلام آباد میں ہی گزارتا تھا۔ کبھی کبھار اگر اس کا دل کرتا تو دادا جان ہی اپنی اماں کو شکل دکھانے کے لیے حویلی واپس لوٹ آتا۔ اب تو ماریہ کا اسے دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اب جب بھی ماریہ کو خبر ملتی کہ احتشام شاہ حویلی واپس آیا ہے تو اس کا دل بیزار ہو جاتا، کیونکہ احتشام شاہ کی وجہ سے اس کی سنہری عمر ضائع ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں پر آئی تھی تب وہ 18 سال کی تھی اور اب وہ 24 سال کی بھرپور اور جوان لڑکی بن چکی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر کبھی کبھار کومل بیگم بھی ٹھٹکنے پر مجبور ہو جاتی۔ انہیں اپنے بیٹے پر افسوس ہوتا تھا جو اس قدر خوبصورت بیوی کو خود سے دور کیے ہوئے تھا۔ سب سے زیادہ دکھ انہیں یہ جان کر ہوا تھا کہ احتشام نے ایک بار بھی ماریہ کو دیکھنے کی بھی خواہش نہیں کی تھی۔ اس بار جب وہ حویلی واپس آیا تو دادا جان نے فوراً سے اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور اس کا ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور یوں انہوں نے احتشام کو ایموشنل بلیک میل کر کے اپنی کزن سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر ماریہ کا دل ایک پل کے لیے کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن شاید اس کی قسمت میں صرف اور صرف اپنے شوہر کی بے رخی لکھی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن اس کے ساتھ جو ملازمہ بانو کام کرتی تھی اسے نہ صرف بی بی صاحبہ کہہ کر بلاتی تھی بلکہ اسے یہ بھی سمجھاتی تھی کہ آپ کو احتشام صاحب سے ایک بار بات ضرور کرنی چاہیے، صرف اور صرف آپ انہیں اپنا دیدار کروا دیں، دیکھیے گا وہ آپ سے پہلی نظر کے عشق میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ماریہ اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتی تھی کیونکہ وہ شخص اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کومل بیگم نے ماریہ کو احتشام کے کمرے میں اس کے کپڑے اٹھانے کے لیے بھیجا تھا جو انہوں نے شام کے لیے استری کرنے تھے۔ اس وقت احتشام گھر میں نہیں تھا، اسی لیے کومل بے فکر ہو کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور احتشام اپنے بالوں میں تولیہ رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس وقت اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی، اس کا چوڑا بالوں سے بھرا سینہ ماریہ کے سامنے تھا۔ اس نے بے ساختہ احتشام سے نظریں ہٹائیں، جبکہ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک دم ہی غصے میں آ گیا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا تاکہ اسے سخت سست سنا سکے۔ ماریہ نے خود کو بچانے کے لیے پیچھے کی طرف دوڑ لگائی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ احتشام نے اسے فوراً سے تھام لیا، اس کے ساتھ ہی ماریہ کے وجود کو جھٹکا لگا تھا اور اس کا نقاب اس کے چہرے سے اتر گیا تھا۔ احتشام کو لگا وہ ایک پل کے لیے سانس نہیں لے پائے گا، جبکہ ماریہ بھی اس کی باہوں میں سانس روکے کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھی۔ ماریہ کی آنکھوں میں صرف اور صرف خوف تھا، جبکہ احتشام کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ کیوں اتنے عرصے تک حویلی میں موجود اس لڑکی سے دور بھاگتا رہا جس کو وہ باہر کی دنیا میں تلاش کر رہا تھا۔ تم؟ احتشام کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے، جبکہ دوسری طرف خوف کے مارے ماریہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ I'm really sorry، وہ مجھے کومل بیگم نے آپ کے کپڑے اٹھانے کے لیے بھیجا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ احتشام اسے ڈانٹے گا، جبکہ احتشام کو تو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اس کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ماریہ کو سیدھا کھڑا کیا اور اس کی کمر کو تھام کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا۔ ماریہ کا نرم سینہ دوبارہ سے اس کے سخت وجود سے ٹکرایا تھا۔ اس بار ماریہ بے چینی سے سسک کر رہ گئی۔ اس کی آواز سن کر احتشام ہوش کی دنیا میں آیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اتنے عرصے سے تم میرے گھر پر موجود ہو اور میں تمہیں دیوانوں کی طرح باہر تلاش کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے مجھے اپنے پیچھے کس حد تک پاگل کر دیا ہے؟ وہ ایک دم ہی غصے سے کھول کر دھاڑا تو ماریہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور نہ سمجھی سے اس کی چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس سے دور ہوتی احتشام نے اسے دوبارہ سے اپنے شکنجے میں لیا اور جنونی انداز میں اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے بولا، تم اس قدر ظالم نکلو گے؟ میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملا یہاں پر؟ ماریہ کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ احتشام کے سینے پر رکھے اور اسے پوری قوت سے خود سے دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا پھر آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے مسٹر احتشام شاہ؟ شادی کی پہلی ہی رات آپ نے مجھے صاف الفاظ میں واضح کر دیا تھا کہ میں دوبارہ آپ کو اپنی شکل نہ دکھاؤں۔
یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے میں اس حویلی میں نقاب کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ غلطی سے بھی آپ کی نگاہ میری شکل پر پڑے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر لمحہ مجھے یہ احساس دلاتے رہے کہ میں ایک اچھوت ہوں، جس کو آپ اگر غلطی سے ہاتھ بھی لگا دیں گے تو آپ خدا نخواستہ ناپاک ہو جائیں گے۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی کے سنہری سال ضائع ہو گئے، میری تعلیم، میرے خواب، سب کچھ چکنا چور ہو گئے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اصل ظالم تو آپ ہیں مسٹر احتشام، جس نے نہ صرف اپنی زندگی برباد کی بلکہ مجھے بھی میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ کی وجہ سے ہر رات میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ اے اللہ، میری کون سی ایسی خطا ہے کہ مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ آپ کو تو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک انچاہا وجود ہونا کس قدر تکلیف پہنچاتا ہے۔ آج وہ پھٹی پڑی تھی کیونکہ اب اس میں مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ احتشام شاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آج اسے اس چیز کی بھی ریلائزیشن ہو گئی تھی کہ اس نے یہ جان کر کبھی بھی ونی میں آئی ہوئی اپنی بیوی سے نفرت نہیں کی تھی کہ وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بیوی ہے، بلکہ اس نے یہ سوچ کر نفرت کی تھی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ وہ عورت نہیں جسے وہ محبت کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ کبھی اس نے ماریہ کا چہرہ دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ احتشام کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کس طرح کا ری ایکشن دے۔ جانے انجانے میں وہ بہت بڑی زیادتی کر بیٹھا تھا۔ ماریہ اس کی بات سن کر عجیب سے انداز میں ہنس پڑی۔ احتشام شاہ، میں آپ کی زر خرید غلام ہوں، ونی میں آئی ہوئی ایک بے مول عورت اور ایک انچاہی اور ناپسندیدہ بیوی ہوں۔ آپ کے منہ سے میرے لیے سوری کے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے، بلکہ آپ مجھے ویسے ہی ذلیل کریں جیسے پہلے ذلیل کرتے آ رہے ہیں۔ میں اس کی حقدار ہوں، اور جہاں تک آپ کے کمرے میں داخل ہونے کا سوال ہے تو میں آپ کے کپڑے لینے کے لیے آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ احتشام نے اسے دوبارہ سے پکڑا اور زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ ونی میں آئی ہوئی عورت ہو تو تمہیں اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ میں تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر نہیں لایا، میں ہی زبردستی گھسیٹ کر لایا ہوں۔ تم سے نکاح کر کے میں تمہیں اس جگہ، اس کمرے تک لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی ہو تم میری، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ سن کر ماریہ ایک بار پھر سے عجیب سے انداز میں کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ حق آپ کو 6 سال پہلے یاد کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تب مجھے پتا نہیں تھا کہ تم وہی عورت ہو جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تمہیں کتنا تلاش کیا تھا۔ غلطی تو تمہاری اپنی بھی ہے کہ اگر تم مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں بتا دیتی، اور اگر تم مجھے یہ بات بتا دیتی کہ تم ملک حیات کی بیٹی ہو، تو شاید جب میرا تم سے نکاح ہو رہا ہوتا تو میرے دل میں تمہارے لیے نفرت نہ ہوتی، اور شاید شادی کی پہلی رات میں تمہارے ساتھ زیادتی نہ کرتا، اور اب تک یقیناً ہم لوگوں کے 3 سے 4 بچے ضرور ہوتے۔ آخری بات اس نے شرارتی انداز میں کہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ماریہ کی کمر پر مضبوط ہو رہی تھی، جبکہ وہ بے چینی سے پھڑا رہی تھی۔ اس میں ساری غلطی آپ کی سے نظریں چراتے ہوئے، حالانکہ کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہاں، اب تم چاہو تو تم اپنے باپ سے بھی مل سکتی ہو۔ یہ سن کر وہ غصے سے بولی، وہ میرا باپ نہیں، وہ میرا چچا تھا۔ انہوں نے اپنی سگی بیٹی کو بچانے کے لیے زبردستی میرا آپ سے نکاح کیا تھا۔ میں نے ان کے گھر سے بھی فرار ہونے کی کوشش کی تھی، مگر میں ناکام ہو گئی تھی۔ یہ سن کر احتشام سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ یعنی ماریہ کے ساتھ صرف اور صرف زیادتیاں ہی ہوئی تھی۔ یہ خیال اب اس کے وجود پر کوڑے برسا رہا تھا۔ خیر، اب ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی شادی کی تیاریاں کریں۔ ہاں ضرور، شادی تو میں کروں گا، لیکن تم سے، اور وہ بھی دوبارہ۔ تب تک تم یہیں پر ہی بیٹھو اور ریسٹ کرو، میں دادا سے بات کر کے تھوڑی ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑی رہ گئی۔ سردار شہباز شاہ نے جب احتشام شاہ کی بات سنی تو یکدم غصے سے بھڑک اٹھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ شادی بیاہ گڈے گڑیا کا کھیل ہے؟ یہ سن کر اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ یہی تو آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔
پہلے ہی میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں اور دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اگر آپ نے یہ سب خاندان والوں کو میری شادی کے بارے میں بتا دیا ہے تو پھر آپ شادی کی تیاریاں بھی جاری رکھیں۔ بس پھپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گا۔ شہباز شاہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر اس شادی نہیں کرو گے تو کیا اپنے آپ سے شادی کرو گے؟ اب کی بار احتشام کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی نہیں۔ میں ماریہ سے شادی کروں گا۔ وہی لڑکی جو ونی میں آئی تھی؟ شہباز صاحب کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جی بالکل، اس لڑکی سے ہی شادی کروں گا، اور اس بار بہت ہی دھوم دھام سے مہندی، رخصتی اور ولیمہ تینوں فنکشنز رکھیے گا۔ اور ہاں، پورے گاؤں اور سب خاندان والوں کو دعوت ضرور دیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہباز صاحب کو ساری ڈیٹیلز بتا دی تھیں کہ کیسے اس نے بیوقوفی میں اپنی ہی محبت کو اتنا عرصہ اپنے آپ سے دور رکھا تھا۔ شہباز صاحب کو بھی اس پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ مزید تلخ باتیں کر کے اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ان کی اپنی بیٹی ان سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر اس بار انہوں نے زبردستی کی تو بہت سی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے اپنے پوتے کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسکراہٹ دوبارہ سے کھو جائے۔ ادھر جب احتشام شاہ دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ وہاں پر کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ اسے حویلی میں ڈھونڈتا ہوا کومل بیگم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ اب جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ رات کے وقت بھی وہ ماریہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر احتشام کا دل تو کیا کہ اس کے کان کے نیچے لگایا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کیا اور اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر مزید غصہ ہے، مجھے خود بھی اپنے اوپر۔ مسٹر احتشام، مجھے آپ پر غصہ نہیں، مجھے تو اب آپ کی ذات سے فرق ہی نہیں پڑتا، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، کیونکہ اس پر بھی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ احتشام شاہ اس کے لیے اب کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کسی بھی صورت تمہارا یہ مطالبہ نہیں مان سکتا ہوں۔ رات بہت ہو گئی ہے، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اسے نارمل سے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولا، اگر آپ نے مجھے طلاق نہ دی تو میں نکاح کے وقت سب لوگوں کے سامنے انکار کر دوں گی۔ ماریہ کو پتا تھا کہ ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سن کر احتشام کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پہلے بھی ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور تم میری آلریڈی بیوی ہو، اور اگر تو تمہارا ارادہ ہے کہ مجھے سارے گاؤں والوں کے سامنے ذلیل کرو تو پھر اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خیال اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو کہ میں اب تمہیں کسی بھی صورت خود سے الگ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو اس کی پرفیوم کو اٹھا کر زور سے وہ زمین پر مار چکی تھی۔ کیا اس سے تمہارا غصہ کم ہو جائے گا؟ احتشام نے بازو باندھتے اس سے سوال کیا، لیکن اگلے چند ہی لمحوں میں اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر موجود سارے پرفیومز کو زمین پر مار کر توڑ چکی تھی۔ کمرے میں ایک اسٹرانگ سی خوشبو پھیل گئی۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں مسٹر احتشام۔ اس نے آنسوؤں کے بیچ بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے، اور میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں مسز احتشام۔ میری غلطی کی سزا تم مجھے بلا شبہ جو مرضی دے دو، مجھے قبول ہے، لیکن مجھ سے الگ مت ہونا، کیونکہ اب میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے قبول ہے، لیکن دور تو میں تمہیں خود سے کسی بھی صورت نہیں کروں گا۔ اب جاؤ اور کمرے میں جا کر آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ اگلی صبح کومل بیگم بھاگتی ہوئی احتشام کے کمرے میں آئیں اور پریشان لہجے میں بولیں، ماریہ حویلی میں کہیں بھی نہیں، نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر احتشام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے اپنے گارڈز کو حکم دے دیا تھا کہ ماریہ کو پورے گاؤں میں تلاش کرو اور باہر بھی دیکھو، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اس کا دل اس وقت تکلیف کے مارے پھٹ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس لڑکی کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً شام کے وقت ماریہ حویلی میں داخل ہوئی تو احتشام پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔
تم کہاں پر چلی گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم لوگ تمہارے لیے کتنا پریشان ہو گئے تھے؟ اس کے لہجے میں اس وقت بے حد تشویش تھی۔ ماریا نے ایک سرسری سی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اب میں آپ کی بنی نہیں بلکہ میں آپ کی طرف سے آزاد ہوں، تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ مجھ سے سوال کریں۔ یہ سن کر احتشام نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ تو کیا تم اب اس طرح سے مجھ سے انتقام لوگی؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں تو آپ سے انتقام نہیں لے رہی، میں تو بس آپ کو وہ سب کچھ بتا رہی ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور کومل بیگم کے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ احتشام نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا تو انہوں نے کاندھے اچکا دیے تھے، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ اب اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی بویا ہوا ہے۔ دوسری طرف ملک حیات کا بیٹا پولیس کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں مارا گیا تھا۔ دراصل وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور پولیس نے اس جگہ پر ریڈ کر دی تھی جہاں پر اس نے ڈرگز رکھے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ رہا تھا کہ اس پر گولی چلی اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ ملک حیات نہ صرف اپنے خاندان میں بلکہ گاؤں میں بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اور اس کی بیٹی زرمینہ بھی شادی سے 2 مہینے کے بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کا شوہر بہت ہی ظالم تھا اور وہ اسے مارتا پیٹتا تھا اور نشے میں آ کر اس کی ذات پر ظلم کرتا تھا۔ ملک حیات نے جو کچھ اپنی بھتیجی کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ اس نے اپنے گھر سے بھگتا تھا۔ وہ بعد میں معافی مانگنے کے لیے حویلی بھی آیا تھا، لیکن ماریا نے اس کی شکل دیکھنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ اور پھر حویلی میں نکاح کا دن بھی آ گیا۔ حویلی کو ویسے ہی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ساری تیاریاں ویسی کی ویسی تھی۔ ماریا نکاح کے سفید جوڑے میں حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ سب گاؤں والے اپنی انگلیاں دانتوں میں داب کر کھڑے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ونی میں آنے والی اس لڑکی کو اس قدر عزت ملے گی۔ ماریا کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ نکاح کے وقت جب مولوی نے اس سے سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ احتشام نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا، لیکن پھر اگلے ہی پل جب ماریا قبول ہے کہا تو احتشام نے تشکر اور محبت بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ماریا کے انکار پر اسے بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اب وہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے بعد مہندی کا فنکشن تھا اور وہاں پر بھی ماریا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کو برابر میں بٹھایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آج تم اپنی شادی چھوڑ کر لڑکوں کا بھنگڑا دیکھنے کے لیے نہیں جاؤ گی۔ احتشام اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دل فریب لہجے میں بولا تو ماریا کا دل ایک پل کے لیے زوروں سے دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھ گئی۔ احتشام کی اس بات کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رخصتی کے بعد جب اسے دلہن بنا کر کمرے میں بٹھایا گیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ احتشام جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے سادہ کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر اس کی پریشان کیے بغیر اپنے ارمانوں کو دفن کر کے سونے پر صوفے پر لیٹ گیا۔ ماریا کو لگا تھا کہ شاید وہ اسے اٹھا کر زبردستی کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مسٹر احتشام، مجھے پتا ہے کہ تم ڈرامے لگا رہے ہو اور اپنا اصل دکھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن دیکھنا میں بہت جلد تمہیں اپنا اصل روپ دکھانے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں دانت کچ کچاتے بولی۔ اس کا ارادہ احتشام سے لڑائی کرنے کا تھا اور اسے سخت سست سنانے کا تھا، لیکن شاید وہ اس موڈ میں نہیں تھی۔ مجھے پیاس لگ رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے وقت اس نے احتشام کا بازو پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ ماریا کو خوبصورت سراپا اس کی نظروں کے سامنے تھا، اور پھر اس کی نیند کی وجہ سے بوجھل آنکھیں احتشام کے جذبات کو بری طرح سے بھڑکا رہی تھیں، اور اگلے ہی پل اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں بٹھایا۔ ماریا ششدر رہ گئی تھی اور حیرانگی سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں۔ احتشام نے اس کے ماتھے کو چوما اور اگلے ہی پل اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا، تم یہیں پر ہی رکو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ اپنی محبوبہ کے معاملے میں خود پر کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام تھا، یہ کوئی احتشام سے پوچھتا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اس کے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا تھا، جیسے اس نے پہلے سختی کی تھی، بالکل ویسے ہی، لیکن اس وقت اس کا ارادہ ماریا کو کھونے کا نہیں بلکہ اسے حاصل کرنے کا تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ ماریا کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جائے۔ مجھے کھانا بھی کھانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ جب وہ پانی کا گلاس بھر کر کمرے میں داخل ہوا تو ماریا نے ایک اور نئی فرمائش کر دی۔ اس وقت ملازموں کو اٹھانا مناسب نہیں تھا، وہ خود ہی اس کے لیے کھانا اٹھا لایا۔ آپ کیا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں یا پھر خود کھا لو گی؟ وہ شرارتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ماریا خفگی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ ویسے تم مجھے کب تک معاف کرو گے؟ احتشام کے سوال پر اس نے سختی سے انکار کیا۔ میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی آپ سے صرف اور صرف نفرت کرتی رہوں گی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ احتشام بالکل خاموش ہو گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے لیکن تم بار بار میری عزت نفس کو مجروح کر رہی ہو۔ یہ سن کر ماریا نے اپنی گردن اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی، آپ پچھلے 6 سالوں تک میری عزت نفس کو مجروح کرتے رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی اور ابھی تو ویسے بھی میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ کی ذات میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کسی اور عورت سے شادی کر سکتے ہیں، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ پھر تو یہ کبھی بھی کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ تم سے دور ہونے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا ہوں۔ کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ جانا کیونکہ کل کا دن بہت زیادہ مصروف ہونے والا ہے، اور اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالا کرو چھوٹی لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں کو خراب کرتا ہوا خود دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، جبکہ ماریا غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی دادا جان نے انہیں ہنی مون کی ٹکٹ کے زبردست سوئٹزرلینڈ رخصت کر دیا۔ ماریا کا احتشام کے ساتھ جانے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن دادا جان کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہاں پر پہنچ کر اسے اپنا یہ فیصلہ کسی بھی صورت غلط نہیں لگا، کیونکہ وہ جگہ بے حد حسین تھی اور اس سے بھی زیادہ حسین اس کے لیے احتشام کا ساتھ ثابت ہوا تھا۔ وہاں پر بھی وہ اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا اور اس کو چھوٹے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ صبح شام وہ اس کی شان میں زمین آسمان کے قلابے ملاتا رہتا۔ ایک دن اچانک ہی بھیڑ میں ماریا سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ اسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ تلاش کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا۔ دوسری طرف ماریا کا بھی دل بند ہونے لگا۔ اچانک اس کی نظر احتشام پر پڑی تو فوراً سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ جیسے ہی احتشام نے اسے دیکھا اس نے جھٹ سے ماریا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں دوبارہ تمہیں کھو دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ماریا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ دوبارہ اس طرح سے مجھ سے دور مت ہونا۔ وہ یوں ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو، اور ماریا بھی خود کو ویسے ہی ٹریٹ کرنے لگی تھی، کیونکہ احتشام اس کا خیال ہی اتنا رکھتا تھا کہ وہ بعض اوقات اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ ہی تصور کرتی تھی۔ ماریا نزدیکی کو محسوس کرتے ہوئے کچھ ہی دیر میں غیر محسوس انداز میں اس سے دور ہوئی تو وہ بھی سنبھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب وہ دونوں ہنی مون سے حویلی واپس آئے تو کومل بیگم بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا آپس کا رویہ محسوس کر کے ان کو تھوڑا سا عجیب بھی لگا تھا اور دکھ بھی ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے ماریا کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے سمجھاتے ہوئے بولے، دیکھو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور اس میں اگر قصور احتشام کا ہو تو غلطی تمہاری بھی ہے اور تمہارے چچا کی بھی۔ میں جانتی ہوں کہ صرف تم نے سزا کاٹی اور وہ بھی پورے 6 سال، جسے بھلانا واقعی میں بہت مشکل ہے، لیکن اس کو نہ بھلا کر تم ابھی بھی اپنے آپ کو سزا دے رہی ہو۔ احتشام تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ بات تمہیں بہت بہتر طریقے سے معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب حق رکھتے ہوئے بھی وہ تم سے تمہاری مرضی کا منتظر ہے۔ یہ سن کر ماریا نے جھٹ سے اپنی نظریں اٹھائیں۔ کیا آپ کو یہ احتشام نے بتایا ہے؟ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ میں اندھی نہیں ہوں، مجھے سب نظر آتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور یہ کر کے نہ صرف تم اپنے آپ کو بلکہ اپنے شوہر کو اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہی ہو۔ اگر تمہیں اسے دوسرا موقع نہیں دینا تھا تو تم اس سے الگ ہو جاتی، طلاق لے لیتی یا اسے چھوڑ کر ہی چلی جاتی۔ یہ باتیں سن کر ماریا کے دل کو تکلیف پہنچی تھی، کیونکہ جتنا وقت اب اس نے احتشام کے ساتھ گزارا تھا، اس کے بعد اس شخص سے الگ ہونا
اسے بہت ہی دشوار لگ رہا تھا۔ اور اگر تم اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہو ماریا تو پھر اس کو قبول کر لو۔ تم نے اس کے صبر کا بہت امتحان لے لیا، بس اس سے زیادہ اس کے صبر کو مت آزما۔ ان کی باتیں کافی حد تک ماریا پر اثر کر گئی تھی، لیکن اب احتشام خود ہی اس کے نزدیک نہیں آتا تھا۔ اسے لگتا تھا ماریا برا منا جائے گی، جبکہ ماریا انتظار کر رہی تھی کہ وہ خود پہل کرے۔ ایک دن کمرے میں داخل ہوا تو ماریا تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا منہ غصے سے پھولا ہوا تھا۔ آج اس کا ارادہ تھا کہ وہ احتشام سے فرمائش کرے گی کہ وہ دونوں ڈنر باہر کریں، مگر وہ لیٹ ہو گیا تھا، جبکہ احتشام کی نظریں اس کے حسین وجود میں الجھ سی گئیں۔ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جیسے اس نے ماریا کی تعریف کی، وہ برا سا منہ بناتے بولی، میری چھوٹی تعریفیں مت کریں۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی، اس وجہ سے تو آپ کو اپنی بیوی کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ اس کی آنکھیں فوراً ہی آنسوؤں سے بھیگ گئیں، جبکہ دوسری طرف احتشام پہلے تو حیران ہوا، پھر اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ جی بالکل، اسی وجہ سے تو آپ میرے پاس۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کا یہ معصومانہ اعتراف احتشام کو بے حد پسند آیا اور اگلے ہی پل اس نے ماریا کو اپنے نزدیک کیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے میری زندگی کی کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پوری زندگی اسی طرح سے ہی دھڑکتے ہوئے ہی گزاروں گا اور پچھتاوے میں ہی یہ خوبصورت لمحات گزر جائیں گے۔ تم نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی بھی وہ سب کچھ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا، جو کہ بہت ہی غلط تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں دنیا بھر کی تمام خوشیاں دوں گا اور تمہاری زندگی کو سکون سے بھر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ماریا کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ احتشام کے الفاظ ماریا کے دل میں اترتے چلے گئے۔ وہ تمام 6 سال کی تلخی، وہ بے بسی اور آنسو جیسے ایک ہی لمحے میں پگھل گئے۔ اس کا دل جو نفرت کا دعویٰ کر رہا تھا، اب احتشام کی محبت کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ احتشام نے مزید کچھ کہے بنا اپنے بازوؤں کا دائرہ تنگ کیا۔ اس کی گرفت انتہائی نرم تھی، جیسے وہ کسی انتہائی قیمتی شے کو تھامے ہوئے ہو۔ ماریا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کے وجود کی اس تپش کی خوشبو اور اس کی دھڑکنیں ماریا کے حواسوں پر چھا گئیں۔ احتشام نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ تمہیں پتا ہے کہ تم کتنی حسین ہو؟ احتشام کی سرگوشی سن کر ماریا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا گئی۔ اس نے آہستہ سے ماریا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ان کی نگاہیں آپس میں الجھ گئیں تو احتشام کی آنکھوں میں احترام، پچھتاوا اور ایک جنون تھا جو اب بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مزید انتظار کیے بغیر اپنی ماریا کے لبوں کو دسترس میں لیا۔ ماریا نے پہلے تو ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر بے اختیار ہو کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور اس کا ساتھ دینے لگی۔ کمرے کا ماحول ایک دم گرم ہو گیا۔ احتشام نے اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ اس کے ہر لمس میں ایک ایسا جنون اور چاہت تھی جو ماریا کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں اس طرح کھو گئے جیسے دو روحیں بہت عرصے بعد آپس میں مل رہی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لیٹے ہوئے تھے، ماریا کا سر احتشام کے بازو پر تھا اور احتشام کا دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر نرمی سے گھوم رہا تھا۔ احتشام نے جھک کر ماریا کے ماتھے پر ایک پیار دیا اور بہت پیار سے بولا، شکریہ مجھے معاف کرنے کا اور میری زندگی کو مکمل کرنے کا۔ ماریا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور احتشام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا نیا اور خوبصورت باب شروع ہو چکا ہے، جہاں اندھے قانون نہیں، صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور بے پناہ محبت تھی۔ احتشام نے ونی کی رسم کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا تھا اور گاؤں والوں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی رسم قابل قبول نہیں کی جائے گی۔
عورتوں کو وہ عزت دی جائے گی جن کی وہ حقدار ہیں، اور جو غلطی کرے گا اس کو ہی سزا دی جائے گی۔ اس نے پنچایت کو بھی ختم کر دیا تھا اور سرکار سے بات کر کے اپنے علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن بھی قائم کروا لیا تھا، جہاں پر جتنے بھی لوگوں کا مسئلہ ہوتا تھا وہ اپنی کمپلینٹس لے کر جاتے تھے، اور احتشام یہ بات یقینی بناتا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ ماریا کی محبت نے اسے مکمل طور پر چینج کر دیا تھا، اور پھر جب 1 سال کے بعد اس کی زندگی میں ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ماریا کی عزت اور قدر کرنے لگا تھا، کیونکہ یہی وہ عورت تھی جس نے اس کی زندگی کو اور اس کی روح کو مکمل کیا تھا۔ ماریا نے اس کو معاف کر کے اس پر جو بڑا احسان کیا تھا اس کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ اگر وہ ساری زندگی بھی اس کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ماریا نے ایک بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا تھا اور اسی چیز نے ہی اسے احتشام کی نظروں میں معتبر بنا دیا تھا۔